کیا جی پی فنڈ سود ہے؟ آج کل کی جدید تحقیق کی روشنی میں بتا دیں کہ جی پی فنڈ پر حکومت جو سود دیتی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ عارف اللہ پشاور سے۔ دیکھیے، جی پی فنڈ پہ جو سود ملتا ہے وہ کہلاتا ہے سود، لیکن حقیقت میں وہ سود نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ سے کاٹ کے نا بعد میں بڑھا کے دے دیتے ہیں، تو چونکہ امپلائی کا اس تنخواہ پہ قبضہ ہی نہیں ہوا ہوتا، تو وہ قبضہ ہوگا، پھر وہ دے گا گورنمنٹ کو، پھر اس پہ جو اضافی ملے گا وہ سود ہوگا، کیونکہ تنخواہ سے کٹ رہا ہے۔ تو یہ لیٹ تنخواہ ہے جو بڑھا کر دی جا رہی ہے، یہ تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے یہ، تو اس لیے یہ سود نہیں ہے۔ بہرحال سیڑھی چڑھتے اور اترتے وقت کا ذکر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا سنت ہے، تو کیا ہر اسٹیپ پر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے یا ایک بار پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ بنت قمر کراچی سے۔ دیکھیں، حدیث میں تو آتا ہے کہ جب بلندی پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہو، تو ایک دفعہ کہنے سے سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن پورا ثواب جب ہی ملے گا جب پراپر اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہیں، اور اترتے وقت ایک دفعہ بھی اگر سبحان اللہ کہہ دیا تو سنت کا ثواب مل جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ جب تک اترتے رہیں مسلسل سبحان اللہ کہتے رہیں، جتنا کہیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا اس میں۔ قبر کی زمین اپنی زندگی میں خریدنا، کیا کوئی شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو اس کے رشتہ داروں مثلا ماں باپ، میاں بیوی وغیرہ کے برابر میں دفن کیا جائے؟ اگر ہاں تو کیا اس کے لیے پہلے سے زمین لے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر قبر کی زمین خریدنی پڑتی ہے۔ خرم خیرانی امریکہ سے۔ وصیت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ کے لواحقین پر لازم نہیں ہوگا کہ اس وصیت پر عمل کریں۔ اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ اس وصیت پر عمل کریں، لیکن کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے زمین کسی نے پہلے سے خرید لی ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن پھر اگر دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا تو پھر لواحقین پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ آپ کو دوسرے شہر منتقل کریں، اسی جگہ جہاں آپ نے دفن کی وصیت کی تھی، یہ لازمی نہیں ہوگا، وہ جہاں چاہیں دفنا دیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سب چیزیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں، لواحقین پر لازم نہیں ہوتا ان چیزوں پر عمل کرنا، وہ اپنی سہولت دیکھ کے جہاں چاہیں دفنا دیں آپ کو۔ کیا کسی وارث کو محروم کرنا جائز ہے؟ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک بیٹے کو میراث نہیں دینا چاہتا، تو کیا اسے اس کی اجازت ہے؟ سلیمان صاحب ابو ظہبی سے۔ دیکھیں، یہ جو بھی جب دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے تو اس کے تمام بچوں کو وراثت ملتی ہے، جس کا جتنا جتنا حق ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، تو وراثت بہرحال ملے گی۔ حتیٰ کہ ابا نے اگر وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں دینا، اس وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ابا اس کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ زندگی میں ہی اگر باپ ساری وراثت تقسیم کر دے، اپنی ساری جو مملوکہ چیزیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بلا وجہ کسی بیٹے کو وراثت نہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی زندگی میں اگر ہینڈ اوور کر دے، ان کو مکمل ان کو قبضہ دے دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ دینا سب کو چاہیے۔ اگر کوئی بہت ہی نالائق ہے بچہ، باپ کو بہت ستایا ہے، تو پھر باپ اسے محروم کر سکتا ہے، لیکن محروم کرنے کا طریقہ پھر یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو وراثت نہ ملے، نہ 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 نہ، بلکہ اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا ساری جائیداد دوسرے بچوں میں تقسیم کر کے ہینڈ اوور کر دے، چھوڑے ہی کچھ نہیں، تاکہ مرے تو کچھ اس کی وراثت میں بچے ہی نہیں۔ تو یہ جائز ہے، یہ بھی اس صورت میں جائز ہے جب جس بچے کو محروم کرنا ہے وہ بہت نالائق ہو، واقعی ظالم ہو۔ دیکھیں، تھوڑی بہت کوتاہیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اپنی اولادوں کو مال سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس بارے میں۔ لیکن بعض دفعہ بیٹا بہت تنگ کرتا ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، زندگی عذاب بنا دیتا ہے اور جو ہے بہت زیادہ اذیت میں ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں باپ محروم کر سکتا ہے، لیکن محروم کرنے کا طریقہ میں نے بتایا، زندگی میں ہی ساری جائیداد دوسرے بچوں میں تقسیم کر دے۔ وصیت نہیں کر سکتا کہ جی میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد فلاں بچے کو وراثت نہ ملے، اس وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔